السلام علیکم دوستو، جرنی آف ناولز کے پلیٹ فارم پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ باغ سے باغ تک ناول کی آج ہم پڑھیں گے قسط نمبر 8۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ انیہ اور نہار کور راجوری سے واپس جلندھر جا رہی تھیں۔ یہ سب کچھ آنن فانن ہی ہوا تھا۔ ماموں دلبر سنگھ بھی اکا بکا رہ گئے تھے کہ اچانک دونوں کی واپسی کا پروگرام کیسے بن گیا۔ حقیقت یہی تھی کہ انیہ اب ایک منٹ بھی یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتی تھی کہ خیریت سے ذباب منزل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ راسو کی ہدایت کے مطابق وہ صبح 6 بجے کے لگ بھگ بلائی منزل سے اتری تھی۔ راسو کی دی ہوئی چابی کے ساتھ اس نے بیرونی گیٹ کا چھوٹا دروازہ انلاک کیا تھا اور اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی ہوئی وہاں سے نکل آئی تھی۔ اور اب صرف 10 گھنٹے بعد وہ دونوں بذریعہ بس جلندھر کی طرف روان تھیں۔ بس میں سوار ہوتے وقت نہار کور نے ایک اخبار لیا تھا اور اس کی ورگردانی کر رہی تھی۔ پھر وہ اخبار دیکھتے دیکھتے ایک دم چونکی، یہ دیکھو انیہ جانی، یہاں رات والی خبر لگی ہوئی ہے۔ انیہ نے بھی ٹھٹک کر دیکھا۔ اخبار کے اندرونی صفحے پر ایک 2 کالمی خبر موجود تھی۔ لکھا تھا، راجوری میں مرغزار کے علاقے میں ایک پولیس ناکے پر مشکوک کار سواروں اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس میں ایک فرد موقع پر ہلاک ہوا جبکہ 2 شدید گھائل ہوئے۔ ان میں ایک ASI بھی شامل ہے۔ گھائل ہونے والوں میں سے دوسرا فرد اسپتال میں چل بسا۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس واقعے کا تعلق پرسوں والی اس واردات سے ہے جس میں راجوری کے پریمی جوڑے ظہیر اور نادیہ کو ایک پرائیویٹ کلینک کے پاس سے مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا تھا۔ ابھی تک ظہیر اور نادیہ کا کوئی کھوج نہیں ملا۔ اس سلسلے میں چند گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں۔ خبر دیکھ کر انیہ نے ماتھے سے پسینہ پونچھا۔ یقینی طور پر راسو اس کیس میں ملوث تھا۔ وہ گرفتار ہو چکا تھا۔ اب پتہ نہیں اس نے کیا کو شگل دینا تھا۔ اس بات کا اندیشہ بھی تھا کہ نہار اور انیہ کی ذباب منزل میں آمد و رفت بھی سامنے آ جاتی اور یوں پولیس ان تک بھی پہنچتی اور سوال جواب کرتی۔ بہرحال ابھی یہ صرف قیاس آرائی ہی تھی۔ راسو نے غالباً کام تو اچھا کیا تھا مگر اب اس واقعے میں 2 ہلاکتیں شامل ہو گئی تھیں اور یہ سنگین تر ہو گیا تھا۔ بس ہموار سڑک پر تیز رفتاری سے جا رہی تھی۔ نہار نے نشست کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے مدھم آواز میں بولی، انیہ اوپر والے کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے جلدی ہماری آنکھیں کھول دیں۔ تمہارے سامنے شہابی حیدر کا اصل کردار آ گیا، ورنہ شاید دیر ہو جاتی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، انیہ نے تائید کی۔ نہار اسی کھوئے آہنگ میں بولی، اس شہابی حیدر کے بارے میں تھوڑی سی مزید جانکاری مجھے بھی ملی ہے۔ صحافتی حلقوں میں اس کا نام تو ہے مگر اس کی ریپو کچھ زیادہ اچھی نہیں۔ وہ کئی ملازمتیں بدل چکا ہے۔ ایک اخبار کی ملازمت کے دوران میں اسے بدعنوانی کے ایک معاملے کا سامنا کرنا پڑا اور اسے نکال دیا گیا۔ اگر یہ بندہ… پلیز نہار، اب چھوڑو اس ذکر کو، مجھے سخت الجھن ہوتی ہے، کوئی اور بات کرو، انیہ نے بیزار لہجے میں کہا۔ نہار گہری سانس لے کر چپ ہو گئی۔ اسی دوران میں انیہ کے پاپا خورشید عالم صاحب کا فون آ گیا۔ وہ ایک کیس کی پیروی کے سلسلے میں امرتسر میں تھے۔ انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا، انو یہ میں کیا سن رہا ہوں، تم واپس آ رہی ہو؟ جی پاپا۔ اتنی جلدی؟ خیریت تو ہے؟ بس پاپا، راجوری کا موسم عجیب ہو رہا ہے، روزانہ ہی بارش ہو جاتی ہے، ٹھیک سے کام بھی نہیں ہو رہا تھا۔ نہار کی طبیعت بھی کچھ خراب ہے اس لیے واپس آ رہے ہیں۔ اور وہ کمپٹیشن؟ ابھی تو پوسٹ پونڈ ہی کر دیا ہے، پھر دیکھ لیں گے، انیہ نے کہا۔ انیہ کو راجوری سے واپس آئے دوسرا دن تھا۔ وہ بیسمنٹ میں موجود تھی۔ جو پینٹنگز اس نے راجوری کے قلعے میں بنائی تھیں وہ ایک گوشے میں الٹی سیدھی پڑی تھیں۔ ان میں ایک ادھوری پورٹریٹ بھی تھی، یہ شہابی حیدر کی تھی۔ وہ بڑی نفیس پینٹ شرٹ میں باقاعدہ ٹائی لگائے ایک درخت سے کندھا ٹیکے کھڑا تھا۔
آنیہ اپنی جگہ سے اٹھی اور عجیب کوفت کے عالم میں تصویر پر برش پھیر کر اسے ضائع کر دیا۔ تب اس نے وہ کینوس بھی پھاڑ کر پھینک دیا۔ وہ عجب یاس کے عالم میں سوچنے لگی، کبھی کبھی ہمارے خیال کتنے خام ثابت ہوتے ہیں۔ اس کا ہمیشہ یہ خیال رہا تھا کہ البم کی 100 سال پرانی تصویر میں نظر آنے والی بے مثل دلیری اور جرأت نے آگے تک سفر کیا ہوگا، کم از کم اگلی 1-2 نسلوں تک تو ضرور گئی ہوگی، اور اسی دلیری اور بے مثل فیس ایکسپریشنز کو ڈھونڈنے کے لیے وہ راجوری جا پہنچی تھی۔ اور پھر یہ ثابت ہوا تھا کہ سب کچھ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم سوچتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کی ساری خوبیاں یا ساری خامیاں آئندہ نسلوں تک منتقل ہوں۔ خون میں خون شامل ہوتے ہیں اور انسانی فطرت میں تبدیلیاں آتی چلی جاتی ہیں۔ شیر بچہ اپنے باپ کی طرح فوجی بنا تھا، مگر اس کا بیٹا کوہ پیما بن گیا تھا، اور اس کا بیٹا صحافی، مگر ایسا صحافی نہیں جس پر فخر کیا جا سکتا۔ وہ ایک آہ سی بھر کر صوفے پر نیم دراز ہو گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ پھر ایسا کیوں ہوا تھا؟ کیوں جب جب اس نے البم کی تصویر دیکھی تھی اور اسداللہ کی آنکھوں میں جھانکا تھا، اسے لگا تھا کہ ان آنکھوں میں لشکارہ مارنے والی دلیری منفرد ہے۔ یہ رکنے والی نہیں، یہ منقطع ہونے والی نہیں، یہ آگے تک جائے گی۔ جیسے شیر کیسے بھی حالات سے گزرے رہتا تو شیر ہی ہے، اس کی جبلت کو مکمل طور پر بدلا نہیں جا سکتا۔ اچانک دستک کی آواز نے اسے خیالوں سے چونکایا۔ یہ ماما تھی اور اسے باہر آنے کے لیے کہہ رہی تھیں۔ وہ باہر آئی تو اسے پتہ چلا کہ اس کا خالہ زاد فرحان آیا بیٹھا ہے۔ وہ مرے مرے قدموں سے باہر آئی۔ وہ اسے دیکھتے ہی جوش سے بولا، میں تو یوں ہی خالہ سے ملنے آیا تھا، یہاں آ کر پتہ چلا کہ تم بھی آ گئی ہو۔ بہت اچھا سرپرائز ہے بھائی، زبردست۔ ماما بولی، بس اس کی فرینڈ کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی، اس لیے یہ دونوں جلدی چلی آئیں۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فرحان نے آنیہ سے پوچھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو ٹھیک تھی، اس نے کہا۔ پھر ماما کے تاثرات دیکھ کر جلدی سے بولی، مگر اب سر میں ہلکا سا درد ہو رہا ہے۔ تہخانے میں بند ہوگی تو یہی کچھ ہوگا۔ چلو تمہیں تھوڑی سی تازہ ہوا کھلاتا ہوں، ایک بڑی اچھی خبر بھی سنانی ہے تم کو، وہ بے تکلفی سے بولا۔ تو یہیں پر سنا دینا۔ خالہ کو تو سنا چکا ہوں، تمہیں باہر جا کر سناؤں گا اور مٹھائی بھی کھلاؤں گا۔ ارے کہیں منگنی شنگنی تو نہیں ہو گئی آپ کی؟ وہ بے حد ہوش ہو کر بولی۔ فرحان کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا، چہرے پر واضح طور پر سٹپٹاہٹ نظر آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس کے فون پر کال آ گئی۔ یہ کوئی اہم کاروباری کال تھی۔ وہ باتیں کرنے لگا۔ ماما حشمگین نظروں سے آنیہ کو گھور رہی تھیں۔ انہوں نے اشارے سے آنیہ کو باہر بلایا۔ دوسرے کمرے میں جا کر انہوں نے دانت پیسے اور تیز سرگوشی کے لہجے میں بولی، آنو میں سچ کہتی ہوں بہت بری طرح پچھتائے گی، اپنی حرکتوں سے باز آ جا، مرد ذات کو بگڑتے دیر نہیں لگتی۔ لیکن میں نے کیا کہہ دیا ماما؟ وہ ٹھنکی۔ آہستہ بول، انہوں نے آنکھیں نکالی۔ وہ اتنے پیار سے تمہیں لے جانے کا کہہ رہا ہے اور تم آگے سے اسے منگنی کے ٹھٹھے مار رہی ہو۔ ان کی آواز برآ گئی۔ بہت دل دکھاتی ہو تم میرا، بہت دل دکھاتی ہو۔ ماما میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا سر دکھ رہا ہے۔ مت کہا کر مجھے ماما، میں نہیں ہوں تیری ماما۔ اگر ہوتی تو تو اس طرح ہر وقت اپنی باتوں کی چھری سے میرا گوشت نہ کاٹتی، انہوں نے گلوگیر آواز میں کہا اور دروازہ زور سے بند کرتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ آنیہ کچھ دیر تک گم سم کھڑی سوچتی رہی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ ماما کا موڈ اتنا خراب ہو جائے گا۔ اس کے ذہن میں کشمکش سی تھی۔ کسی وقت وہ خود بھی سوچنے لگتی تھی کہ کہیں وہ کوئی غلطی تو نہیں کر رہی۔ آخر اس نے ایک گہری سانس لی اور ڈھیلے ڈالے قدموں سے اس کمرے میں آ گئی جہاں فرحان فون پر باتوں میں مصروف تھا۔ آدھ گھنٹے بعد آنیہ اور فرحان چمچماتی ہنڈائی پر سٹی سینٹر کی طرف جا رہے تھے۔ آنیہ کے ساتھ آنے سے فرحان کا موڈ اچھا ہو گیا تھا۔ وہ بات بات پر ہنس رہا تھا۔ ہنستے ہوئے اس کے فربا رخساروں کا گوشت کانوں کی طرف دوڑتا محسوس ہوتا تھا۔ کس خوشخبری کی بات کر رہے تھے آپ؟ آنیہ نے پوچھا۔
وہی خوشخبری جو میں تمہیں 6-7 روز سے سنانا چاہ رہا ہوں۔ کوئی 20 بار فون کیا ہوگا، لیکن کبھی تمہارا فون بند ہو جاتا تھا، کبھی کال اٹینڈ نہیں ہوتی تھی۔ بس بتایا ہے نا کہ نہار کی طبیعت کچھ خراب تھی، اسی چکر میں رہی۔ کسی نہ کسی چکر میں تو تم ہر وقت ہی رہتی ہو، اور سب سے برا چکر تو مجھے یہ پینٹنگ والا لگتا ہے۔ پلیز آنیا، ختم کرو اب اس بچپنے کو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ باقی کی پڑھائی بھی ہمارے گھر۔ فار گاڈ سیک فرحان، آنیا نے ناگواری سے اس کی بات کاٹی، پھر چند سیکنڈ بعد نارمل لہجے میں بولی، آپ خوشخبری کی بات کرنے لگے تھے۔ فرحان نے جوشیلے انداز میں اس کے گھٹنے کو دبایا اور بولا، چمپا ٹاؤن میں ایک بڑا ٹھیکہ ملا ہے لکڑی کے کام کا۔ تمہیں اندازہ ہے کتنے کا ٹھیکہ ہوگا؟ کتنے کا؟ آنیا نے بے دلی سے پوچھا۔ قریباً 5.5 کروڑ کا۔ 5 مرلے کے 15-20 گھر ہیں جن کا سارا لکڑی کا کام کرنا ہے۔ تو پھر چمپا جا رہے ہیں؟ جا تو نہیں رہا، مگر آنا جانا لگا رہے گا۔ 200-250 کلومیٹر سفر ہے، ہو سکتا ہے کہ بائی ایئر کا کوئی انتظام ہو جائے۔ بائی ایئر؟ آنیا حیرانی سے بولی۔ وہ جو اپنا جے پوری یار ہے نا، وہ ایک چھوٹا کمرشل چاپر لے رہا ہے، اکثر چمپا آتا جاتا رہتا ہے، فرحان نے فخریہ انداز میں کہا، لہجے سے عیاں تھا کہ شیخی بگار رہا ہے۔ آنیا بولی، آپ کے زیادہ یار ہندو ہی ہیں۔ یہ وہی راجندر چوہان ہے نا جو پچھلے سال ابو ظبی میں شراب نوشی اور لڑکی سے زبردستی کرنے کے الزام میں پکڑا گیا تھا۔ اوہو آنیا، تم منفی باتوں پر ہی کیوں دھیان دیتی ہو؟ راجندر کو عدالت نے بری بھی تو کیا تھا، اور پھر یہی راجندر ہے جس نے غریب لوگوں کی بھلائی کے لیے ٹرسٹ بھی قائم کر رکھا ہے، اور جناب نے خود ہی بتایا تھا کہ یہ ٹرسٹ اسے ٹیکس وغیرہ بھرنے کے سلسلے میں فائدہ دیتا ہے۔ فرحان برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ شاید یہ گفتگو بحث کی شکل اختیار کر جاتی، مگر اسی دوران میں گاڑی ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں داخل ہو گئی۔ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر فرحان نے آنیا کو اس سائٹ کی تصاویر بھی دکھائیں جہاں اسے بڑا ٹھیکہ ملا تھا۔ یہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی لگتی تھی۔ متعلقہ لوگوں کے ساتھ 2-3 گروپ فوٹو بھی تھے۔ ایک گروپ فوٹو کو دیکھ کر آنیا چونکی۔ اس میں چند سوٹڈ بوٹڈ افراد کے ساتھ وہی کرہت چہرے والا ریٹائرڈ کرنل اروڑا بھی نظر آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے 2-3 مسلح گارڈز تھے۔ فرحان اس کے پہلو میں موجود تھا۔ یہ کون ہے؟ آنیا نے پوچھا۔ یہی تو مالک ہیں، سابق فوجی ہیں، بڑی توپ قسم کی چیز ہیں۔ ان کا ریئل اسٹیٹ کا کام تیزی سے پھیل رہا ہے، تم جانتی ہو انہیں؟ نہیں، یوں ہی صورت کچھ پہچانی سی لگ رہی تھی، آنیا نے بات بنائی۔ اسی دوران میں ویٹر جوسز اور دیگر لوازمات لے آیا۔ فرحان ان اشیاء کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اروڑا کا خیال ذہن میں آتے ہی آنیا کا دھیان شہابی حیدر کی طرف بھی چلا گیا۔ اس کے اندر ایک ناگوار سی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ منظر اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا جب وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے آفس میں تھی اور اتفاقاً ایک ہائی سیکیورٹی ایریا میں جانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے شہابی کو دیکھا تھا۔ وہ کرنل اروڑا کے سامنے بت بنا کھڑا تھا اور اس کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا۔ پچھلے 2-3 دن میں شہابی نے 4-5 دفعہ آنیا سے فون پر رابطے کی کوشش کی تھی۔ آنیا نے کال اٹینڈ نہیں کی تھی اور آخر میں اس کا نمبر ہی بلاک کر دیا تھا۔ وقت اپنی محسوس رفتار سے آگے بڑھتا رہا۔ قریباً 2-2.5 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ راجوری اور وہاں کے تمام معاملات سے آنیا اور نہار کنارہ کش ہو گئی تھیں۔ آنیا نے وہ ساری پینٹنگز اسٹور روم میں پھینک دی تھی جو اس نے مصوری کے مقابلے کے لیے بنائی تھیں۔ اب تو مقابلے کی تاریخ گزرے بھی 2-3 ہفتے گزر چکے تھے۔ بس محمود دلبر سے کبھی کبھار فون پر آنیا کی بات ہو جاتی تھی۔ پچھلے ہفتے دلبر ماموں سے جو گفتگو ہوئی اس سے ایک اہم بات آنیا کو اور نہار کو معلوم ہوئی تھی۔ ماموں نے بتایا تھا کہ شہابی حیدر کے دوست راسو کے بارے میں ایک خبر پھیلی ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ پولیس کی حراست میں نہیں ہے بلکہ فرار ہو چکا ہے۔ پولیس اسے ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ دلبر ماموں کے مطابق راسو کے فرار ہونے کا واقعہ کوئی 1.5 ماہ پہلے پیش آیا تھا۔ یہ خبر چونکا دینے والی تھی۔
راسو کو یقیناً اس وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا کہ اس نے پریمی جوڑے یعنی ظہیر اور نادیہ کو ٹھیکیدار نارائن اور کرنل اروڑا کے چنگل سے بچایا تھا۔ یہ بات بھی طے تھی کہ لڑکے کو برآمد کرانے کے لیے راسو پر تشدد وغیرہ بھی کیا گیا ہوگا۔ آنیہ اور نہار کو اندیشہ تھا کہ وہ ظہیر اور نادیہ کے بارے میں اگل دے گا، مگر اب اس تازہ خبر کے بعد یہ خوش فہمی پالی جا سکتی تھی کہ شاید شادی شدہ جوڑا ابھی تک محفوظ ہو۔ آنیہ اس بارے میں مزید جاننا چاہتی تھی۔ ایک روز اس نے خود دلبر ماموں کو فون کر ڈالا۔ ہیلو میری دی رانی، کیسی ہے؟ وہ ہمیشہ کی طرح چہکے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ماموں، آپ کیسے ہیں؟ میں ویسے کا ویسا ہی ہوں۔ ڈائٹنگ والا حربہ بھی تقریباً ناکام ہو گیا ہے۔ جب تک راجوری کی سویٹ شاپس پر گلاب جامن اور موتی چور کے لڈو بننا بند نہیں ہوندے، میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آنیہ اور دلبر ماموں دونوں ہنسنے لگے۔ چند لمحے بعد آنیہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، ماموں اس لڑکی نادیہ اور لڑکے ظہیر کے بارے میں کیا خبر ہے؟ ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں، اور وہ کہندے ہیں کہ نو نیوز از گڈ نیوز۔ لگتا یہی ہے کہ وہ دونوں ابھی تک بچے ہوئے ہیں۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ راسو نے ہی ان دونوں کو بگایا تھا؟ آہو دی رانی، یہ بات تو اب کھل گئی ہے کہ اسی نے کوڑی منڈے کو ایم پی اے ریاض کی کوٹھی کے پاس سے اٹھایا اور کسی محفوظ تھام پر پہنچا دیتا۔ وہ بھی جیدار منڈا ہے۔ اس نے زباب منزل میں ایک لنگڑی کڑی کو بھی پناہ دے رکھی ہے۔ کہندے ہیں کہ اس کے پتی کو بھی پولیس نے ہی مارا تھا، یا شاید فوج نے۔ اس کڑی کا نام سدرا ہے۔ وہ سدرا اب کہاں ہے؟ جہاں تک میری جانکاری ہے وہ بھی اب زباب منزل میں نہیں ہے۔ پہلے شاید اسپتال میں تھی، پھر وہاں سے بھی چلی گئی۔ لگتا ہے پولیس کے ڈر سے کہیں غائب ہو گئی ہے۔ اس راسو کے بارے میں اب کیا خبر ہے؟ سنا ہے کہ پولیس اس کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا کسی گروپ وغیرہ سے سمبند ہے، باقی رب جانے۔ ہیرو بتا رہا تھا کہ 3-4 دن کے لیے شہابی حیدر بھی گرفتار رہا ہے، پھر چینل والوں نے اسے چھڑایا تھا۔ ماموں دلبر سے گفتگو ختم کرنے کے بعد آنیہ سوچ میں ڈوب گئی۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دھیان بار بار راسو کی طرف جا رہا تھا۔ زباب منزل میں راسو نے جس طرح زبردستی اسے اپنا مہمان بنایا تھا، وہ بھی اس کے حافظے پر نقش تھا۔ پھر اس کے موبائل میں اس کی تصویر۔ عجیب ایب نارمل رویہ تھا اس کا۔ اس رویے میں اور اس کی شخصیت میں ایک طرح کی پر اسراریت شامل تھی۔ اس کی گرفتاری کے بعد آنیہ کو بجا طور پر خدشہ تھا کہ کہیں اس سارے معاملے میں اس کا نام بھی نہ آ جائے، کیونکہ راسو کی گرفتاری کے وقت وہ زباب منزل میں موجود تھی، مگر اس حوالے سے حیرت ہی رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ راسو نے پولیس کو کسی کے بارے میں کچھ بتا کر نہیں دیا تھا۔ اچانک آنیہ کا دھیان اس ڈائری کی طرف چلا گیا جو اس نے راسو کے بیڈ روم کے ایک چور خانے میں دیکھی تھی۔ آنیہ کے اسمارٹ فون میں اس ڈائری کے تقریباً سارے اوراق کی تصاویر موجود تھیں۔ 2-2.5 ماہ بعد اس ڈائری کا خیال آیا تو آنیہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ کیا تحریر تھی۔ اس ڈائری کی تصاویر اتارتے وقت آنیہ نے سوچا تھا کہ وہ نہار سے یہ تحریر پڑھوانے کی کوشش کرے گی۔ وہ مشکل اور ناقابل فہم تحریر پڑھنے کا ذوق رکھتی تھی، مگر پھر جلندھر آ کر یہ بات آنیہ کے ذہن سے نکل گئی تھی۔ اس نے فون کی گیلری میں جا کر اس ڈائری کا عکس دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اسے یاد آیا کہ کل نہار بھی امرتسر سے جلندھر آ رہی ہے۔ اسے یہاں کی لائبریری میں کوئی کام تھا۔ یہ اچھا موقع تھا کہ اسے ڈائری کی یہ تحریر دکھائی جاتی۔ جی تو دوستو، ہماری آج کی کیس یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ مزید ہم اگلی کیس میں پڑھیں گے۔ اب اگلی کیس میں انکشاف ہوگا کہ ڈائری سے راسو کی کیا کہانی نکلتی ہے، اس کا پس منظر کیا بیان ہوتا ہے، یہ ہم اگلی کیس میں جان سکیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں اگلی کیس میں۔ اللہ حافظ۔